الله والله 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 الله والله 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج میں سورۃ تغابن کے اہم نقطے، اہم اس کے پوائنٹس جو ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گی۔ تلاوت سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر اور کوئی مومن ہے، اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی۔ اس کی طرف آخر کار تمہیں پلٹنا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اسے علم ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، سب اس کو معلوم ہے اور وہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ الحمدللہ سورۃ تغابن کی ابتدائی آیات میں ہی جیسے آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے یہ صورت جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے، تسبیح سے شروع ہو رہی ہے۔ صورت منافقون کے ساتھ اس کا کتابی ربط جو ہے وہ یہ کہ منافقون میں اسلامی ریاست کے استحکام کے لیے منافقین کی سازشوں سے بچنے کا مشورہ دیا گیا تھا اور انفاق کی ترغیب دی گئی تھی کہ خرچ کیا جائے۔ اور پھر اس کے علاوہ صورت تغابن میں آج ہم دیکھیں گے کہ جہاد کی کامیابی کے لیے فوجی کارروائیوں سے پہلے ریاست کا معاشی اور اقتصادی طور پر مستحکم ہونا ضروری ہے، اور یہ صرف اللہ کی فیاضی سے ممکن ہے۔ اور اس صورت میں الحمدللہ جیسے ابتدا بھی ہوئی اللہ کی تسبیح سے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ بہت سی اس پہ بیان کی گئی ہیں، اور صفات بھی ایسی کہ جو اس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہ مالک ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، تو ہر چیز کے بارے میں اللہ رب العزت جانتا ہے۔ تو یہ ایک ریاست اور اقتصادی طور پر مستحکم ہونے کے لیے بہت ضروری ہے جہاد کے لیے کہ انسان کے ایمان کو کی مضبوطی ہوگی، تبھی وہ ایک اسلامی ریاست کو قائم کرنے میں آگے بڑھے گا۔ پھر اس کے بعد سے ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں صورت تغابن کے فضائل کے حوالے سے کہ یہ صورت مستبحات میں شامل ہے، یعنی کہ سبحہ یسبح یا سبحانہ سے شروع ہونے والی صورتیں جو ہیں، صورت الحدید، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورۃ تغابن اور سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ اعلیٰ، یہ ساری جو صورتیں ہیں یہ سبحہ سے یا سبحان اللہ سے شروع ہوئی ہیں الحمدللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ چلتا ہے کہ وہ سونے سے پہلے ان مسبحات جو صورتیں ہیں ان کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ان میں سے ایک آیت جو ہے وہ 1000 آیات سے بہتر ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم ان کے اوپر تھوڑا سا توجہ کریں گے اور اس سے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے اہم نکات کی طرف چلتے ہیں۔ اس کا مرکزی مضمون اور اہم جو ہے وہ نکات کیا ہے؟ مرکزی مضمون فاتقوا اللہ ما استطعتم فاسمعوا واطیعوا وانفقوا خیر لانفسکم۔ یہ اس کا مرکزی مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جتنی تم میں استطاعت ہے، اور اس کی بات سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو، اور تمہارے اپنے نفس کے لیے یہ بہتر ہے۔ اور جو اہم نکات اس میں سے 4 آپ کو نظر آ رہے ہیں، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، کہ بالکل ابتدا میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تم میں کچھ کافر ہیں اور تم ہی میں سے جو ہے وہ مومن بھی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خلق السماوات والارض، کہ اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ اور تمہاری صورت بنائی اور بہت اچھی صورت بنائی، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت جو ہے وہ بات کر رہے ازواجکم، کہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے، تم ان سے بچو، اور بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد
فتنہ ہے۔ یہ 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا۔ پھر اس کے بعد یوم یجمعکم لیوم الجمع، جن کی قیامت کا دن جو ہے جب سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، ذالک یوم التغابن، کہ وہ دن ہوگا ہار جیت کا۔ تغابن غبن سے لفظ ہے، تو تغابن کے ہار جیت کا وہ دن ہوگا۔ تو مرکزی مضمون سے اگر ہم اس کو جو اس کی تھیم ہے یا اس کا جو ہمیں تھیم نظر آ رہی ہے، الحمدللہ یہی بہتر رہے گا کہ فتق اللہ مستطاعتم، کہ تم اللہ سے ڈرو جتنے تمہیں اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو، بہتر ہے تمہارے لیے۔ تو کیا تم یاد نہیں رکھو گے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور پھر تم ہی اس کا انکار کرتے ہو، اور تم میں مومن بھی ہیں؟ پھر اس نے تمہیں خوبصورت صورت دی، تو بہترین شکل تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنائی، تمہیں پیدا کیا، پھر تمہارا بتایا کہ جو تمہاری اولاد اور تمہاری بیویاں ہیں وہ تمہارے دشمن ہیں، تم سے ان سے بچو، جن کے اللہ تعالیٰ جو چیزیں ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں ان کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ کروا رہے ہیں کہ تمہارا مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، اور قیامت کے دن سب میں جمع ہونا ہے۔ اس دن ہار جیت کا فیصلہ ہوگا کہ کوئی بندہ کیا عمل اپنا لے کر آیا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اس میں ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اس کا موضوع اور مضمون میں تھوڑا سا جو ایمان اور اطاعت اور اخلاق حسنہ کی تعلیم دی گئی ہے۔ پہلی 4 آیات کا جو خطاب ہے وہ تمام انسانیت سے ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے بعد جو باقی آیات آتی 10 تک جو آیات آتی ہیں ان میں جو قرآن کی دعوت کو نہیں مانتے ان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، اور پھر 10 کے بعد 11 سے آخری تک جو آیات ہیں اس میں قرآن کی دعوت کو جو لوگ مانتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہے۔ تو تمام انسانیت سے خطاب کر کے 4 بنیادی حقیقتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے واضح کی ہیں ان 4 آیات میں، کہ یہ کائنات جو ہے یہ بے خدا نہیں بن گئی، خود بخود نہیں بن گئی، اللہ رب العزت ہے جس کو پیدا کیا، هو الذی خلقکم، کہ اس نے پیدا کیا سب چیزوں کو۔ یعنی کہ بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ الملک اللہ الحمد، یعنی کہ اسی کے لیے زمین و آسمان ہے اور اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کی حمد ہے۔ یہ بھی ایک بہت خوبصورت چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی میں بتا دی کہ نہیں تو دنیا کے جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کے اندر تو کہاں وہ یہ صفت ہوتی ہے، یعنی کہ ان کے اندر تو تکبر ہوتا ہے، لیکن اللہ کا رب العزت جو ہے وہ کائنات کا بادشاہ ہے، لیکن اس کے لیے حمد ہے، اسی کے لیے تعریف ہے، الحمدللہ، اور ہر چیز جو ہے وہ اس پر وہ قادر ہے۔ اور پھر باقی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو یا اس دنیا کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، اس کا کوئی مقصد ہے۔ پھر بتا رہے ہیں کہ تم کو بہترین صورت دی اور انکار اور اقرار کا اختیار دیا انسان کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ پوری تخلیق میں سے بہترین شکل دی، صورت دی، اور پھر اختیار بھی دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تم غیر ذمہ دار اور غیر جواب دہ نہیں ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، وہ تمہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں کہ تمہیں قیامت کے دن تمہارے اعمال جو ہیں ان کا وبال تمہیں چکھنا پڑے گا، فذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم، یعنی کہ جو کچھ تم گناہ کر رہے ہو، جو کچھ تم انکار کر رہے ہو، تو تمہیں اس وبال کا جو ہے عذاب علیم تمہیں چکھنا پڑے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قوموں کی تباہی کے 2 اسباب بتائے کہ اللہ تعالیٰ کی دعوت کو جو لوگ نہیں مانتے تو ان کے 2 وجوہات تھیں، 2 وجوہات کیا تھی کہ رسولوں کا انکار اور آخرت کا انکار، اور یہی بات ان کی تباہی کا باعث بنی۔ پھر بتایا گیا کہ تاریخ انسانی کے 2 سبق آموز حقائق بیان کر کے منکرین حق کو دعوت دی گئی کہ ہوش کے ناخن لو، یعنی کہ ہوش سے تم کام لو، کہ تم جو کہا گیا کہ اس انجام کے مستحق تو وہ اس لیے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس رسول کلی دلائل لے کر آئے، نشانیاں لے کر آئے، لیکن انہوں نے کہا کہ کیا ایک انسان جو ہے وہ ہمیں ہدایت دے گا، تو ہم تو اس کو بات کو نہیں مانیں گے، ہم تو اس سے منہ موڑیں گے۔ تو اللہ نے بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں خود محمود ہے، اللہ رب العزت کی ذات میں۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو اگلی جو آیات ہیں 4 کے بعد 10 تک جو آیات ہے اس میں قرآن کی دعوت ماننے والوں سے نہیں جو 11 سے لے کے جو الحمدللہ اختتام تک ہے،
کیونکہ نہ ماننے والوں کی تو پہلے بات ہوگی، اب ماننے والوں کی بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ اس دنیا میں جو بھی مصیبت آتی ہے، ان کے ماننے والوں کا رویہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں جو بھی مصیبت آتی ہے اس کے اذن سے آتی ہے، ان کو یقین ہے اس بات کا کہ جو بھی ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے اللہ کے اذن سے آتی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ پھر ان کا اس بات کے اوپر یقین ہے کہ ایمان کے ساتھ رسول کی اطاعت جو کرنا وہ لازم ہے۔ پھر یہ کہ مومن کا اعتماد کسی طاقت پر نہیں بلکہ صرف اللہ رب العزت پر ہونا چاہیے، اور مومن کا مال اور اولاد اس کے لیے آزمائش ہے۔ ہر انسان اپنی استطاعت کی حد تک جو ہے وہ مکلف ہے۔ تو یہ ایک مومن جو ہے اس کی صفات بتائی گئی ہیں آیت 11 سے لے کر، کہ کوئی بھی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے آتی ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو جو ہے وہ ہدایت بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس رسول کی اطاعت، لیکن اگر تم منہ موڑو گے تو پھر اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ تو یہ مومنین کو جو ہے وہ بتایا گیا کہ وہ اللہ اور رسول کی اطاعت جو ہے وہ لازم ہے ان کے لیے، کہ اور پھر یہ کہ اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، لہٰذا ایمان لانے والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ دوسری چیز لوگوں پر طاقت پر یا اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد جو ہے ان میں سے بعض تمہارے دشمن ہے تو ان سے ہوشیار رہو، تو مومن جو ہے وہ اس بات سے خبردار رہتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، یہ بڑی خوبصورت الحمدللہ آیت ہے، یہاں پر جائیں گے تو پھر اس پر انشاءاللہ بات کریں گے، تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں۔ اس صورت میں ایک بہت ہی خوبصورت جو چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات بہت بیان کی گئی ہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ کی جو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک تو اللہ تعالیٰ کے نام ہے نا لا الہ الا اللہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کے نام کی تو ایک آیت آئی ہے، بلکہ آیت کا چھوٹا سا حصہ آیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بتایا گیا وہ چھوٹا سا حصہ آیا، لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس صورت میں بہت بیان کی گئی ہیں۔ یہ بات جو ہے نا تھوڑی سی ہمارے لیے توجہ کے قابل ہے کہ اس بات پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہ اپنی جو صفات اس میں بیان کی ہیں الحمدللہ۔ تو ان صفات کی طرف انشاءاللہ تعالیٰ چلتے ہیں کہ اگر آپ اس کے اوپر غور کریں گے تو سب سے پہلے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، پھر بصیر، پھر یعلم و تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کی بادشاہت ہے، ہر چیز کا مالک ہے، اور ہر چیز پر قادر ہے، اور ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے، بصیر ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کیا وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، کہ وہ چھپے کو بھی جانتا ہے، وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، اور وہ دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے۔ تو یہاں پر جو بات ہے کہ کیونکہ ایک بات تو ہوگی نا کہ وہ دیکھ رہا ہے اور دلوں کے راز کو جانتا ہے، لیکن وہ چھپے اور ظاہر کو کیا جانتا ہے کہ علماء کرام اس حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پر دہرا رہے ہیں اس بات کو، تو یہ جو سب کانشنس ہمارا ہوتا ہے، جو لاشعور ہمارا ہوتا ہے، جس کے بارے میں ہمیں بھی کچھ نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے لاشعور میں کیا کچھ چل رہا ہے۔ اگر ہم کوئی پکچر دیکھتے ہیں تو شاید ایک آدھ چیز پر ہم فوکس کرتے ہیں، لیکن باقی جتنی اس کی گرد و نواح چیزیں ہوتی ہیں تو وہ سارے ہمارے لاشعور میں جا رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی پتہ ہے۔ پھر اللہ غنی ہے اور وہ خود محمود ہے، تو وہ بے پرواہ ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی، وہ خبیر ہے۔ پھر خبر کی بات آئی تو وہ خبیر خبر رکھتا ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنے اللہ تعالیٰ نے بصیر اور جو ہے وہ بذات الصدور اور خبیر اور علیم، تو یہ کیسی اللہ تعالیٰ کی نے اپنی صفات اس میں بتائی، اور پھر آخر میں تقریباً جا کے کہا ان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ رحیم ہے، بخشنے والی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ واللہ شکور الحلیم، کہ اللہ تعالیٰ قدر کرنے والا حلیم ہے، عالم الغیب والشہادہ۔ پھر وہی بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو غائب میں ہے اور جو موجود ہے، وہ زبردست بھی ہے اور وہ حکیم بھی ہے۔
تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کا اختتام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو یہ سارے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام جو ہے وہ اللہ ہے، اللہ لا الہ الا ہو۔ اور سورۃ تغابن میں بہت ہی خوبصورت انداز میں صفات الہی کو بیان کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہمیں نظر آتی ہے کہ صحیح عقیدہ توحید جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی متعدد صفات کے ذریعے انسان جو ہے وہ اگلے مراحل ان کے انفاق اور جہاد کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ ایک خوبصورت چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ مومنین کو تیار کیا جا رہا ہے کہ اس جہاد کے لیے، اس کامیابی کے لیے، جیسے ہم نے بالکل شروع میں کہا نا کہ تغابن میں جہاد کی کامیابی کے لیے فوجی کارروائیوں سے پہلے ریاست اور معاشرتی اقتصادی طور پر مستحکم ہونا چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو توحید، جتنی انسان کی توحید مضبوط ہوگی، جتنی انسان کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا یقین ہوگا، اتنا ہی انسان جو ہے وہ اللہ کے دین کے لیے جذبے کے ساتھ نکلے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت فیاضی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات کے ذریعے سے ہمارے ایمان کو اللہ رب العزت مضبوط کرتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اس میں کہ اسلامی ریاست کے مومنین کو 4 ہدایات دی گئی ہیں، کہ پہلے یہ بتایا گیا کہ اپنی استطاعت کے مطابق سمع، اطاعت اور تقوی اور دل کی تنگی سے بچو۔ یہ ان آیات میں بتا دیا گیا کہ تم نے سننا ہے، اور تم نے جتنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں استطاعت دی ہے، اس استطاعت کے مطابق تم نے اپنا عمل جو ہے وہ تم نے کرنا ہے، اور انفاق اور قرض حسنہ کا اہتمام کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو بات کہی گئی کہ نظم جو ہے وہ سمع اطاعت کا مطلب، یعنی کہ اگر ہم ایک نظم قرار بناتے ہیں اور اس میں سمع اور اطاعت ہوتی ہے، تو پھر اس سے ایک منظم جماعت جو ہے وہ سامنے آتی ہے، اور پھر اس میں امیر کی اطاعت بھی آ جاتی ہے، اللہ کا تقوی بھی آ جاتا ہے۔ فیاضی کے جذبات کے بغیر جو ہے وہ انسان امیر کی اطاعت اور اللہ کا تقوی نہیں ہمارے اندر پیدا ہو سکتا۔ تو ہم مسلم کبھی بھی کامرانی اور کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہمارے اندر ایک نظم، ایک منظم جماعت نہ ہو، اور ہمارے اندر امیر کی اطاعت نہ ہو، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت ضروری ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف پہنچا دینا ہے، اور اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، لہذا ایمان لانے والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور پھر جو ہے وہ اس میں آیت میں دیکھ رہی تھی کہ الحمدللہ آیت میں 14 ہے شاید، جس میں جی آیت 14 ہی ہے، جس میں بتایا گیا کہ تمہاری مال اور تمہارے لیے اولاد جو آزمائش ہے، اس میں بتایا گیا کہ لہٰذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو، اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو، اللہ کی اطاعت کرو، اور اپنے مال خرچ کرو جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گیا تو بس وہی فلاح پانے والا ہے، اور اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر کرے گا، اور اللہ بڑا ہی قدردان اور بردبار ہے، اور حاضر اور غائب ہر چیز کو جانتا ہے، اور زبردست بھی ہے اور دانا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح احکامات جو ہے وہ بتا دیے ہمیں کہ ایک جماعت کے لیے یہ چیزیں کتنی ضروری ہیں، کہ منظم ہونے کے لیے کہ امیر کی اطاعت کرنا ضروری ہے، دل میں تقوی کا ہونا بہت ضروری ہے، اور انفاق، قرض حسنہ، خرچ کرنا جو ہے اللہ کی راہ میں وہ کس قدر ضروری ہے۔ الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہارے لیے دشمن ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا لکم فاحذروہم، اور ان سے بچو، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یعنی کہ ایک اتنا حکم دے کر کہ اپنے تم ان سے بچو کہ تمہارے لیے مشکل پیدا کر سکتے ہیں، وہ تمہارے دشمن ہیں۔ عدو کا لفظ استعمال کیا گیا، لیکن ساتھ ہی عفو، صفح اور غفرہ کے لفظ استعمال کیے گئے کہ ان کے ساتھ تم نے کیسا رویہ، یعنی کہ سختی بھی کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے۔ عفو کسی سے بدلہ لینے سے دستبردار ہو جانا،
اور صفح کا ہے کسی کو اس کی غلطی یا قصور کا احساس نہ ہونے دینا، اور غفرہ ہے کسی چیز کو ایسی چیز پہ نہ دینا کہ جو اس کے میل کچال کو ڈھانپ دے، یعنی کہ محفوظ کر دے، کہ یہ رشتے اتنے نازک ہیں اور اتنے خوبصورت ہیں کہ تم نے سختی ضرور ان کے اوپر کرنی ہے دین کے حوالے سے، تم نے سمجھنا ہے اس بات کو کہ تم نے اپنے اعمال کو بچانا ہے، لیکن ان کے ساتھ نرمی کا بھی رویہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کس طرح تم نے ان سے جو عفو سے کیسے تم نے ان سے کام لینا ہے، اور تم نے تعفو کیا کرنا ہے اور تغفروا، یعنی کہ یہ بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے خبردار بھی کر دیا، اور خبردار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا کہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا ہے، سختی کا معاملہ جو ہے وہ نہیں کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بتا دی کہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ غفور الرحیم ہے۔ اور پھر اس میں جو ہم نے آگے پڑھا تھا شح کے بارے میں، تو اب جو یہاں کہا گیا کہ ومن یو کا شح نفسه فاولئک هم المفلحون، کہ جو شخص شح سے بچ گیا اس نے اپنے وہ فلاح پانے والا شخص ہے۔ تو شح سے بچو کیونکہ اس سے تم سے پہلے لوگ جو ہے وہ برباد ہو گئے۔ شح کہتے ہیں بخل سے، اور اس کو کہتے ہیں کہ ایسے حرص، اور اسی حرص نے انہیں قطع رحمی کا حکم دیا تو انہوں نے قطع رحمی کی۔ یہ حدیث ہے، سوری، کہ شوہ سے بچو کیونکہ اسی شوہ نے تم سے پہلے لوگوں کو برباد کیا، اور اسی حرص نے انہیں قطع رحمی، یعنی کہ اپنے جو رشتے تھے ان کو توڑنے کا حکم دیا، اور تو انہوں نے قطع رحمی کی، یعنی کہ حرص اور لالچ کی وجہ سے رشتے توڑے، زمینیں جائیدادوں کے جھگڑوں میں اپنا جو تھا اپنوں سے دشمنیاں کی، مال کی لالچ میں قریبی رشتے داروں سے جھگڑے کیے، جدائیاں ڈالیں، اور اسی حرص نے انہیں بخل اور کا حکم دیا اور انہوں نے بخل کیا، اور اسی شوہ نے انہیں گناہوں کا حکم دیا تو وہ گناہوں میں جا پڑے۔ تو پھر وہی انفاق کی بات آ گئی کہ جب انسان بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، انفاق سے اپنے آپ کو روکتا ہے، تو وہ صرف جو دیکھا جائے تو اپنی قطع رحمی کرتا ہے، تو اس میں بھی دین کا نقصان ہے۔ جب رشتوں کو ہم کاٹیں گے اور اپنے مال کو یا اپنا جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو صرف اپنی ذات تک رکھیں گے اور دوسروں کے ساتھ بخل کریں گے، تو کیا ہوگا کہ پھر ہم رشتے کاٹ دیں گے، تو پھر ہمارا دین جو ہے وہ دین کو نقصان پہنچے گا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہ سے بچو کیونکہ اسی شوہ نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا اور انہیں خون بہانے اور حرمتوں کو حلال کرنے پر ابھارا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ جن کو شوہ سے بچا لیتا ہے ان پر دنیا اور آخرت کے خزانے کھول دیتا ہے، اور ان کے نفس کو ایک بڑی سخت قید سے بچا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بخل سے بچا کے رکھے۔ شوہ سے بچنے کے لیے سب سے بڑی علامت یہ کہ کوئی انسان اپنی جان کے بارے میں بھی بخل نہ کرے، اپنی ذات کے بارے میں بھی کنجوسی یا بخل یا شوہ نہ کرے، بلکہ اسے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر قربانی کے لیے پیش کر دے۔ تو یہ ایک علامت ہے کہ جب ہم اللہ کے لیے اپنے ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس ایک برے عمل سے، شوہ سے ہم جب اس سے ہم بچ گئے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح ہم اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ جو بات یہاں پہ کی گئی ہے اس آیت سے پہلے جو بات کی گئی ہے کہ تمہارے 2 دفعہ یہ بات آئی ہے کہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد جو ہیں ان میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں اور ان سے ہوشیار ہو، اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے تمہارے لیے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے۔ تو اللہ سے اجر کمانے کے لیے پھر کیا ضرورت ہے؟ اللہ سے ڈرنے کی اور اللہ کی اطاعت کرنے کی اور اللہ تعالیٰ کا مال خرچ کرنے کی، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اسی سے تم اپنے دل کی تنگی سے بچ سکتے ہو، اور یہی قرض حسنہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی سورۃ التغابن کی تھوڑی سی وضاحت، اور پھر ایک دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا مرکزی مضمون اور اس کے اہم نکات کے مرکزی مضمون دیکھ لیں کہ وہی اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بات سننا ہے، سمع اور اطاعت کرنی ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ یہ ہماری اپنی ذات کے لیے بہتر ہے۔ کیوں ہم ایسا کریں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں اختیار دیا کہ ہم اچھے بن جائیں یا برے بن جائیں، کافر بن جائیں یا مومن بن جائیں، تو اس اختیار کو ہم غلط استعمال نہ کریں۔ پھر اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، خلق السماوات والارض،
اور ہمیں بہترین جو ہے وہ صورت دی ہے، اور پھر ہمیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہ ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں شوہروں کو بیویاں اور بیویوں کو شوہر دیے اور اولاد دی، اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے دی، نعمت دی، مال دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن ان سے تم بچ کے رہو کہ وہ تمہیں کہیں عذاب کے گڑھے میں نہ پھینک دیں، ان کی وجہ سے شاید تم جو ہے وہ گناہ کی طرف نہ آؤ، ان کی وجہ سے تم کہیں بخل نہ کرو، کنجوسی نہ کرو، شوق میں نہ پھنس جاؤ۔ اور پھر یہ کہ بھی تم نے جو قیامت کا دن ہے تغابن، جو تغابن جو ہے وہ دن جو ہے اس کو نہ تم بھولو، وہ ایسا دن ہے جو کہ ہار جیت کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بھی ایک بندہ آئے گا جس کے پاس بہت سے اعمال ہوں گے، لیکن یہ کہ اس کے اعمال تقسیم کر دیے جائیں گے ان لوگوں میں جن کے اس نے حقوق مارے ہوں گے۔ تو اس طرح ہم یہ سوچیں کہ شاید کہ ہمارے بہت اچھے اعمال ہیں اور ہماری بخشش ہو جائے گی، لیکن ہم نے پتہ نہیں کہاں کہاں کس کس کے ساتھ کیا کیا زیادتی کی ہے، تو ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے اور اپنے اعمال کو، یا وہ دن جو ہے اس دن سے کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ عمل کرنی چاہیے، تاکہ ہمارے عمل اگر قرآن اور سنت کے مطابق ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو۔ اسی کے ساتھ انشاءاللہ اپنی بات ختم کرتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ہر اچھی بات اللہ رب العزت کی طرف سے، ہر کمی کوتاہی میری ذات کی طرف سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔